ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبی۔ آزمائشیں کیوں ہوتی ہیں اور آزمائشوں اور امتحانات کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 کے ضمن میں جانتے ہیں۔ ارشاد باری ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اور ہم ضرور نکھار دیں گے تمہیں کچھ خوف و خطر سے، وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان میں مبتلا کر کے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری سنائیے ان صبر والوں کو۔ قرآن حکیم کی اس آیہ مقدسہ میں اس بات کا اظہار کیا گیا کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ آزمائش، امتحان، اور اس کا تذکرہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی شخص اسلام قبول کرنے کے بعد کسی خوش فہمی میں نہ رہے کہ اب قبول اسلام ہی کے ساتھ ہمیں نعمتیں، دولت، مال، ہر قسم کی فراوانی مل جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے کھول کر بیان کیا کہ جس نے اس راہ پر چلنا ہے اسے آزمائش سے گزرنا ہوگا، امتحانات دینے ہوں گے۔ اگر صبر اور استقامت کا مظاہرہ کیا، ثابت قدمی اختیار کی، تو پھر اللہ کی مدد یقینی ہو جائے گی۔ علامہ نووی الجاوی فرماتے ہیں کہ آزمائش ناکام کرنے کے لیے نہیں ہوتی، آزمائش تو کامیابیاں عطا کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ جو انسان مشکلات میں صبر کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو نوازتا چلا جاتا ہے۔ گویا آزمائشوں کے انعامات بھی ہوتے ہیں۔ ترمذی کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان مرد و عورت کے جان و مال، اولاد میں ہمیشہ مصیبت رہتی ہے، اور اس مصیبت کی وجہ سے جب وہ اللہ سے ملتا ہے تو اس حال میں کہ سارے گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں۔ گویا مصائب کی وجہ سے، آزمائشوں کی وجہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ بخاری کی وہ حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کو جو تکلیف، دکھ، درد، اذیت پہنچے، حتیٰ کہ پاؤں میں کوئی کانٹا بھی چبھے، تو اللہ رب العالمین اس کے سبب سے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اس آیت میں 5 آزمائشوں کا تذکرہ کیا گیا۔ پہلی خوف، دوسری بھوک، تیسری مال کی کمی، اور چوتھی جان کی کمی، اور 5ویں پھلوں کی کمی۔ تفسیر مظہری میں اور تفسیر تبصرہ میں امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک قول بیان کیا گیا اس آیت کے حوالے سے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں خوف سے مراد اللہ کا ڈر ہے، اور جو یعنی بھوک سے مراد رمضان المبارک کے روزے ہیں، اور نقص من الاموال، مال کی کمی سے مراد صدقات دینا، زکوٰۃ دینا، اور انفس، جانوں کے نقصان سے مراد بیماری ہے، اور ثمرات، پھل کے نقصان سے مراد اولاد کا فوت ہو جانا ہے۔ ابن کثیر نے ابن عباس کے حوالے سے یہ لکھا کہ خوف سے مراد دشمن کا خوف، اور جو سے مراد قحط ہے۔ بہرکیف آزمائشیں نوازنے کے لیے ہوتی ہیں، مصائب گناہوں کی معافی کے لیے ہوتے ہیں، اور اللہ ان آزمائشوں کے بدلے آخرت کی بھلائیاں عطا کرتا ہے۔ ترمذی کی حدیث کے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی شخص کا بچہ فوت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح قبض کر لی؟ فرشتے کہتے ہیں ہاں یا رب العالمین۔
اللہ رب العالمین فرماتا ہے کیا تم نے اس کے دل کی ٹھنڈک کو لے لیا؟ فرشتے کہتے ہیں ہاں یا رب۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میرے بندے نے اس موقع پر کیا کہا؟ فرشتے کہتے ہیں تیرے بندے نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اس نے تیری حمد کی۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک گھر تیار کرو اور اس کا نام رکھو بیت الحمد، یہ اس کے لیے ہے۔ یعنی تکلیفوں میں، مصیبتوں میں صبر کرنا، اللہ جنت میں بیت الحمد تعمیر کروا دیتا ہے۔ اور پھر آیت کے اختتام پر کہا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر والوں کو خوشخبری دو، صبر والوں کو خوشخبری دو۔ یاد رکھیے کہ صبر کے 3 معنی نہیں بھولنے چاہیے: گناہوں سے رکنا، نمبر 2 مصیبتوں پر واویلا نہ مچانا، اور نمبر 3 حق پر ڈٹ جانا۔ یاد رکھیے تکلیف میں مبتلا ہونا یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے، بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ جس کے ساتھ نیکی کا ارادہ کرتا ہے اسے تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے، کیونکہ تکلیف کی وجہ سے اللہ گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم ضرور تمہیں نکھاریں گے، تمہیں آزمائیں گے، خوف کے ساتھ، بھوک کے ساتھ۔ بھوک بھی ایک آزمائش ہے۔ نہج البلاغہ میں مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اگر ہم پڑھیں، دیکھیں، سنیں تو اس سے ہمیں یہ بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ دنیا کے عیب، دنیا کی برائیاں، ان سے آگاہی ملتی ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضور کے مقربین بھوک سے رہا کرتے تھے، اور بھوک کی کیفیت سے اس دنیا سے رخصت ہوئے اور سلامتی کے گھر میں پہنچ گئے۔ تو یہ جو خواہشات پر کنٹرول کرنا ہے یہ اصل میں کامیابی ہے۔ تو بھوک، مال کی کمی، جان کی کمی، پھلوں کی کمی میں صبر کرنا پھر اللہ نوازتا ہے۔ آتھینٹک اسلامک نالج کے لیے نور وحی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے۔ نور وحی فیس بک، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پیج کو بھی فالو کیجیے تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔